السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ اور ناول تو میں نہیں کہوں گی کہ پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ ناول نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں کے لیے پڑھتی رہوں گی، کبھی تو پڑھیں گے آپ لوگ۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے داستان جنون، اور حمدہ محسن نے لکھا ہے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ اس کے لیے عنایا کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا، وہ اسے ہر قیمت اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے عنایا کا موبائل بھی بند تھا، اس کا غصہ انتہا پر تھا۔ اب تم نہیں بچو گی عنایا، یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور اپنی محل نما حویلی سے باہر نکل آیا۔ یہ ایک بہت بڑے پولیس افسر کا بیٹا تھا، مگر انتہائی بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ اکلوتا ہونے کے باعث وہ ناز و نعیم سے پلا تھا۔ کالج میں اس کا ایک اپنا گینگ تھا جس کا وہ سربراہ تھا۔ سب سے لڑنا، مار پیٹ، دھونس جمانا اس کے پسندیدہ کام تھے، مگر اس ایک لڑکی عنایا نے اس کو سب کچھ بھلا دیا تھا۔ عنایا کا کالج میں پہلا دن تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی جانے والی بات چیت اس کی زندگی میں کیا بھنچار لائے گی۔ اوئے ہوئے فیضی، وہ دیکھ! فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ فیصل نے گروپ کے استاد نے عنایا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فیصل نے عنایا کی طرف دیکھا اور اپنے گروپ کی طرف دیکھ کر کہا، چلو تم سب جاؤ، سر فیصل کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ فیصل، جو عنایا کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تیزی سے عنایا کے پیچھے گیا۔ ایکسکیوز می میم، میرا والیٹ یہاں گرا تھا، آپ نے دیکھا کیا؟ فیصل نے جھوٹ بول کر عنایا کو مخاطب کیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، عنایا نے اس کو دیکھ کر بنا جواب دیا۔ اس میں پورے 30,000 روپے تھے، میرا ATM کارڈ تھا، اگر آپ نے دیکھا یا اٹھایا ہے تو۔ فیصل نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عنایا کو شدید غصہ چڑھا۔ اس نے غصے سے فیصل کی طرف دیکھا اور چیخی، کیا مطلب؟ میں نے آپ کا پرس اٹھایا؟ چور لگتی ہوں آپ کو؟ ارے اب کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہوتا تھا نا کہ کون کیا ہے، آپ تو ایسے بھڑک رہی ہیں کہ مجھے شک ہو رہا ہے کہ شاید آپ نے ہی۔ فیصل اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا۔ عنایا کا دماغ گھوم چکا تھا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سامنے کھڑے لڑکے کا قتل کر دے۔ کالج کے کچھ طلباء بھی وہیں جمع ہو گئے تھے۔ عنایا کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ فیصل کے گال پر رسد کیا۔ وہاں موجود طلباء حیران رہ گئے، کیونکہ اب عنایا نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس تماشے کے بعد فیصل نے کالج آنا بند کر دیا تھا۔ عنایا بھی خوفزدہ تو تھی، مگر چند دن تک فیصل کو کالج میں نہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اس واقعے کو 5 دن گزر چکے تھے، مگر عنایا نہیں جانتی تھی کہ آج اسے اس تھپڑ کا جواب دینا ہوگا۔ فیصل نے اپنے گروپ کے کچھ لڑکوں کو عنایا کے بارے میں ایک رپورٹ دینے کو کہا۔ آج عنایا کی طبیعت کچھ خراب تھی، مگر وہ کالج کا لیکچر مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کالج تو آ گئی تھی، مگر 11 بجے تک وہ تیز بخار میں بھنک رہی تھی۔ رابعہ، جو اس کی کالج کی دوست تھی، اس نے عنایا کو گھر جانے کا مشورہ دیا۔ عنایا نے کالج سے جلدی چھٹی لی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ کالج سے بمشکل 10 منٹ کا راستہ تھا۔ عنایا اب ایک سنسان سڑک سے گزر رہی تھی کہ اچانک سامنے سے ایک کالے شیشوں والی گاڑی آئی اور عنایا کو گاڑی میں کھینچ لیا گیا۔ عنایا نے چیخنے کی کوشش کی، مگر گاڑی میں بٹھاتے ہی اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ عنایا کو ہوش آیا تو وہ ایک بڑے کمرے میں بستر پر موجود تھی۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا، مگر کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ وہ اب دروازہ پیٹ رہی تھی، کوئی ہے، پلیز پلیز مجھے باہر نکالو۔ بخار میں بھی شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ نڈھال سی ہو کر زمین پر بیٹھی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر عنایا نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک 45-40 سالہ ملازمہ کھانا لیے کھڑی تھی۔
اس عورت کے پیچھے 2 گن مین کھڑے تھے جن کی گن کا رخ عنایا کی طرف تھا۔ عنایا اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ عنایا نے وہ مشکل جملے ادا کیے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے میز پر رکھے ہوئے بولی، بی بی جی کھانا کھا لیں۔ عنایا رونے لگی، مجھے گھر جانے دو پلیز، مجھے گھر جانا ہے۔ ارے واہ، پہلی بار کسی شیرنی کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ فیصل کی آواز نے عنایا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عنایا نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں فیصل کھڑا عنایا کی بے بسی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ تم وہ دیکھو پلیز، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ عنایا کی روتے ہچکیاں بن گئیں۔ ارے تھپڑ پورے کالج کے سامنے اور معافی بند کمرے میں؟ نہ یہ تو اچھی بات نہیں نا، فیصل نے بے رحمی سے کہا۔ میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں نا، میں کالج میں سب کے سامنے بھی آپ سے معافی مانگ لوں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ عنایا سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ ارے ابھی تو گیم شروع ہوا ہے، ابھی سے معافی مانگو میری شیرنی، ابھی تو مجھے سب حساب سمیت لینا ہے۔ یہ کہتے ہی فیصل تیزی سے آگے بڑھا اور ایک بھرپور تھپڑ عنایا کے گال پر رسد کیا۔ عنایا کا سر گھوم گیا، بخار اور تھپڑ کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ 2 بج گئے ہیں سمن، عنایا تو 1:30 بجے کالج سے آ جاتی ہے نا، امی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ارے امی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کشان بھائی لینے گئے ہیں نا عنایا کو؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، امی نے بے چینی سے کہا۔ امی، ایک تو آپ فوری پریشان ہو جاتی ہیں، رکیں میں کشان بھائی سے پوچھتی ہوں، سمن نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کشان، سمن اور عنایا اس گھر کی رونق تھے۔ کشان ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا۔ سمن کشان سے 1 سال چھوٹی تھی۔ عنایا سمن سے 10 سال چھوٹی تھی۔ گھر کا سارا لاڈ پیار عنایا کو ملا تھا۔ گھر بھر کی جان عنایا میں تھی۔ اس مڈل کلاس فیملی کے پاس پیار اور سکون کی دولت تھی۔ فیصل کمرے کا دروازہ کھول کر ملازمہ اور گن مین کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ عنایا زمین پر بے سرد پڑی تھی۔ گرتے وقت اس کا سر میز کے کونے سے ٹکرایا تھا۔ خون کی ایک دھار عنایا کے ماتھے سے نکل کر زمین پر پھیل رہی تھی۔ فیصل کے دل کو کچھ ہوا۔ عنایا، وہ چیختا ہوا عنایا کے پاس آیا، اس کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر ڈاکٹر کو فون ملانے لگا۔ اماں، بابا، کشان، سمن سب گھر میں بت بنے بیٹھے تھے۔ شام کے 5 بج چکے تھے اور عنایا کا کچھ پتہ نہ تھا۔ کشان عنایا کی سب فرینڈ کالج کے آس پاس کے لوگوں سے پتہ کر آیا تھا، مگر کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اماں کے آنسو رو رو کر خشک ہو چکے تھے۔ کشان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بخار اور خوف کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آ جائے گا، ان کو کچھ کھلا کر میڈیسن دے دیں، ڈاکٹر نے فیصل کو ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر، فیصل نے ڈاکٹر سے مضافہ کرتے ہوئے کہا۔ تم ذرا عنایا کے پاس رکو، ہوش میں آتے ہی اسے کھانا دو اور مجھے انفارم کر دینا۔ جی صاحب جی، ملازمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ کشان اور اس کے والد پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا کر ابھی گھر ہی پہنچے تھے۔ سمن کو سارا گھر خالی خالی لگ رہا تھا۔ وہ کبھی ماں کو دیکھتی تو کبھی دروازے کی طرف۔ اسے امید تھی کہ عنایا آ جائے گی۔ عنایا ہوش میں آ چکی تھی، وہ بالکل گم بستر پر بیٹھی تھی۔ بی بی جی کھانا کھا لیں، ملازمہ نے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ عنایا نے جیسے ہی سنا ہی نہیں۔ بی بی جی، صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو کھانا کھلا دوں، ایسے مت کریں صاحب، مجھے چھوڑیں گے نہیں، تھوڑا سا کھا لیں۔ عنایا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ملازمہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ فیصل ملازمہ اور گن مین کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے عنایا کو دیکھ کر دکھ ہوا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کسی بھی طرح وقت کو واپس لے جائے۔ ایک ہی دن میں عنایا کا رنگ سفید، آنکھیں ویران ہو چکی تھیں۔ عنایا، فیصل نے ہولے سے آواز دی۔ عنایا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بیڈ کے قریب آیا۔ عنایا نے فیصل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ عنایا پلیز کچھ کھا لو، اس کے بعد جو تم کہو گی ویسا کروں گا، فیصل نے التجا کی۔ مجھے گھر جانا ہے بس، عنایا نے اٹل فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ اوکے ڈن، تم بس کھانا کھا لو، اس کے بعد تمہیں گھر چھوڑ کے آؤں گا، فیصل نے کہا۔ سنا نہیں تم نے، مجھے گھر جانا ہے، کچھ نہیں کھانا مجھے، عنایا نے
عنایا بھی اپنے الفاظ پر قائم تھی۔ فیصل کا دل چاہ کے وہ عنایا کے آگے سر نہ ڈر کر دے اور اس کی ہر بات مان لے، مگر وہ عنایا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عنایا سے دور جائے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا، وہ خود حیران تھا۔ فی الحال اسے اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، مت کھاؤ کھانا، اب دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہی فیصل گارڈ کو آواز دینے لگا۔ جی صاحب حکم، گارڈ نے اندر آتے ہی کہا۔ مجھے سمن یہاں چاہیے آدھے گھنٹے کے اندر۔ نو گو، فیصل نے حکم دیا۔ عنایا کی جان نکل گئی۔ سمن آپی کیوں، آپی کو کیوں بلا رہے ہیں آپ؟ عنایا نے پوچھا۔ سوری، ایک اور گواہ کروانا پڑ رہا ہے مجھے۔ تمہاری بہن تمہیں کھانا کھلائے گی، اس کی بات تو مانو گی نا؟ تم سنا ہے اگلے مہینے شادی ہے اس کی، مگر میری شیرنی کو ہمت دلانے کے لیے وہ مجھے یہاں چاہیے۔ فیصل نے کہا۔ نہیں نہیں، آپی کو نہیں، پلیز میں کھانا کھاتی ہوں۔ آپی کو نہیں۔ عنایا فیصل کے قدموں میں بیٹھی اس سے التجا کرنے لگی۔ اوکے، چپ چاپ کھانا کھاؤ، فیصل نے کہا۔ ملازمہ نے اسے فرش سے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ عنایا شدت سے روتے روتے کھانے کی کوشش کرنے لگی۔ لگتا ہے تمہارا رونا ایسے بند نہیں ہوگا سمن کو، فیصل نے دھمکی لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں پلیز، آپی کو نہیں لاؤ یہاں، میں نہیں رو رہی۔ عنایا نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور کھانے لگی۔ اب مجھے گھر جانا ہے، عنایا نے کھانا کھاتے ہی کہا۔ اب مجھے تم سے نکاح کرنا ہے، فیصل نے دو بدو جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ میں جا رہی ہوں، عنایا نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ شوق سے جانا، مگر مجھے شوہر ہونے کا اختیار دے کر جانا۔ فیصل ایک دم سامنے آ گیا۔ عنایا نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ یار دیکھو پلیز، میں ارے ایک تو تم کتنا روتی ہو۔ لسن، میرا نام فیصل ہے، میری فیملی بیک گراؤنڈ سیاسی ہے، مام اور ڈیڈ انگلینڈ سیٹل ہیں، یہ گھر میرے نام ہے، اس کے علاوہ فارم ہاؤس، بینک بیلنس، زمین، گاڑی اور فیصل بتا رہا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، عنایا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے تم میں یا تم سے ریلیٹڈ کسی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میری منگنی بچپن سے ہی میرے کزن سے ہو چکی ہے، سو پلیز تم یہاں کہیں اور کوشش کرو، عنایا نے فیصل کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سوری، ٹھیک ہے، نکاح کا پروگرام کینسل، ابھی تم آرام کرو، رات کو 9 بج رہے ہیں، صبح ملتے ہیں، فیصل نے دروازے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ اوہ ہیلو مسٹر ایکس وائی زی، میں یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی، عنایا بھی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ جی آپ جائیں، فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عنایا نے فیصل کو حیران ہو کر دیکھا کہ اسے کیا ہو گیا، مگر اسے صرف یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ فیصل کے لبوں پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ عنایا کمرے سے باہر نکلی تو ایک بہت بڑا برآمدہ تھا، جگہ جگہ پر گن مین کھڑے تھے۔ عنایا کے قدم مزید تیز ہوئے، وہ برآمدے کے اطراف میں ایک بڑے کمرے کے تھے۔ برآمدہ ختم ہوا تو آگے ایک وسیع العرض صحن تھا۔ عنایا تیزی سے صحن میں بھاگنے لگی۔ کافی بڑا صحن عبور کرنے کے بعد اسے مین گیٹ نظر آیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ عنایا بھاگ کر گیٹ کے پاس پہنچی۔ یہ لوہے کا بہت بڑا گیٹ تھا جو مکمل طور پر مقفل تھا۔ گیٹ کے ساتھ موجود دیوار کافی اونچی تھی، جس پر خاردار جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ گیٹ کے ساتھ موجود کرسی پر ایک چوکیدار موجود تھا، اس کے ساتھ بھی 2 گن مین موجود تھے۔ گھر کی نگرانی کے لیے ہر طرف سے سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے۔ گیٹ کھولو، عنایا نے غصے سے چوکیدار سے کہا۔ سوری میم صاحب جی کو اجازت کے بغیر گیٹ نہیں کھول سکتا، چوکیدار نے جواب دیا۔ میں تمہارے صاحب جی سے پوچھ کر ہی یہاں تک آئی ہوں، گیٹ کھولو، عنایا چیخی۔ نہیں نہیں، کو گیٹ کھول کر صاحب کے ہاتھوں مرنا نہیں ہے، چوکیدار نے جواب دیا۔ عنایا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پیچھے ایک بہت بڑا بل ڈاگ کھڑا تھا۔ عنایا چیخی اور سہم کر سامنے دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے پلر سے ٹیک لگائے کھڑا فیصل عنایا کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ تو تم پاگل ہو، اتنے بڑے کتے کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، عنایا نے ڈرتے ڈرتے چوکیدار سے پوچھا۔ بل ڈاگ اور عنایا میں صرف 3 فٹ کا فاصلہ تھا۔ عنایا نے بے بسی سے فیصل کی طرف دیکھا جو عنایا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم ابھی تک گئی نہیں، فیصل نے انجام بنتے ہوئے کہا۔ گیٹ کھلواؤ،
عنایا نے سہمی آواز میں فیصل کو کہا، یہ گیٹ تو اب مسز فیصل ہی کھلوا سکتی ہے، آگے آپ کی مرضی۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عنایا نے رونا شروع کر دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ مقابل اپنی ضد کا پورا ہے، وہ کسی بھی قیمت رات یہاں نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اسے ابھی صرف گھر جانا تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجبور ہو کر اس نے کہا ٹھیک ہے، اور روتی ہوئی کمرے میں بھاگ گئی۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکاح کا انتظام ہوا۔ جانے کب نکاح ہوا، کون گواہ تھے، عنایا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب سب جا چکے تھے۔ فیصل کمرے میں داخل ہوا۔ عنایا کے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ فیصل جانتا تھا کہ عنایا سے ابھی کوئی بات نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ چلو عنایا، گھر چھوڑ کے انت میں فیصل نے دھیرے سے کہا۔ عنایا فیصل کو بنا دیکھے کمرے سے نکل گئی۔ فیصل بھی عنایا کے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں گیٹ کے پاس پہنچے۔ باہر ایک کار کھڑی تھی۔ فیصل نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ جائے۔ ڈرائیور گاڑی سے اترا۔ فیصل نے عنایا کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ عنایا کار میں بیٹھی۔ فیصل خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور کار سٹارٹ کر دی۔ کار میں کافی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عنایا فیصل نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ عنایا کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کے فیصل دوبارہ ہوا۔ عنایا، آئی نو کہ یہ سب تمہارے لیے بہت شاکنگ ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، مگر میری یہ محبت پاکیزہ ہے، اسی لیے تمہارا نام ہمیشہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں ہر خوشی دے سکوں۔ جب تک تم نہ چاہو میں اس رشتے کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، بس تم مجھے چھوڑنا مت۔ عنایا مسلسل کار سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس نے فیصل کی طرف دیکھنا تک نہیں۔ عنایا، یہ موبائل۔ فیصل نے کار کے ڈیش بورڈ پر پڑے نئے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ موبائل میں نے تمہارے لیے لیا ہے، اس میں میرا نمبر سیو ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ یہ موبائل کبھی بھی بند نہ ہو، کیونکہ میں محبت اور نفرت دونوں میں جنونیت کا قائل ہوں۔ یہ کہتے ہی فیصل نے زبردستی موبائل عنایا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عنایا کے گھر کے قریب پہنچ کر کار رکی۔ عنایا تیزی سے کار سے اتری اور دروازہ پیٹنے لگی۔ کاشان نے دروازہ کھولا۔ عنایا کاشان کے گلے لگتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ فیصل یہ سارا منظر کار میں بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ عنایا کو جا کر پکڑے، مگر عنایا کی بدنامی کے ڈر سے اس نے گاڑی واپس موڑ لی۔ عنایا کے ہوش میں آتے ہی اس نے امی ابو، امی بابا، سمن آپی اور کاشان بھائی کے پریشان چہرے دیکھے اور وہ اٹھ کر سمن کے گلے لگی اور روتے روتے ساری داستان سنا دی۔ کاشان کا خون کھول اٹھا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی جا کر فیصل کا گھر تلاش کرے اور اس کا گلا دبا دے۔ بابا نے بہت مشکل سے کاشان کو سنبھالا۔ رات بھر سب یہی سوچتے رہے کہ اب کیا کرنا ہے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ صبح ہوتے ہی عنایا کو کچھ دنوں کے لیے حیدرآباد بھیج دیا جائے۔ عنایا کے ماموں اور ممانی حیدرآباد رہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ عنایا خلا کی درخواست دائر کرے اور بدمعاش فیصل سے اس کی جان چھڑوائی جائے۔ صبح ہوتے ہی عنایا اور کاشان ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اس کے لیے عنایا کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ وہ اسے ہر قیمت اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے عنایا کا موبائل بھی بند تھا۔ اس کا غصہ انتہا پر تھا۔ اب تم نہیں بچو گی عنایا، یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور اپنے محل نما حویلی سے باہر نکل آیا۔ وہ ایک بہت بڑے پولیس افسر کا بیٹا تھا، مگر انتہائی بگڑا ہوا تھا۔ اکلوتا ہونے کے باعث وہ ناز و نعیم سے پلا تھا۔ کالج میں اس کا ایک اپنا گینگ تھا جس کا وہ سربراہ تھا۔ سب سے لڑنا، مار پیٹ، ٹھوس جمانا اس کے پسندیدہ کام تھے، مگر وہ اس لڑکی عنایا نے اس کو سب کچھ بھلا دیا تھا۔ ٹرین حیدرآباد آ کر رکی۔ عنایا اور کاشان اترے اور ٹیکسی تلاش کرنے لگے۔ اوہ نو شٹ یار، یہ موبائل بیٹری بھی ابھی ڈیڈ ہو گئی ہونی تھی، کاشان نے پریشان ہو کر کہا۔ جی بھائی، امی بابا بھی پریشان ہوں گے، عنایا نے پرس چیک کرتے ہوئے کہا۔ پرس میں سے وہ موبائل نکل آیا جو فیصل نے دیا تھا۔ عنایا نے احتیاط کے طور پر یہ موبائل اپنے پاس رکھا تھا۔ وہ اتنا جان گئی تھی کہ فیصل جنونی شخص ہے، مگر صبح حیدرآباد کے لیے نکلتے ہی اس نے موبائل آف کر دیا تھا۔ سمن کو اپنی خیریت کی اطلاع دینے کے لیے اس نے موبائل آن کیا۔ آؤ بیٹھو ٹیکسی میں، کاشان کی آواز آئی۔ عنایا اور کاشان ٹیکسی میں بیٹھے۔ عنایا نے دیکھا تو موبائل پر 254 میسیج ریسیو لکھا ہوا تھا۔ عنایا نے میسیج ایک ایک کر کے اوپن کیے۔ ہیلو عنایا، فون کیوں آف ہے؟ پلیز آن کرو، منع کیا تھا نا موبائل آف کرنے سے۔ عنایا، پلیز یار آن کرو موبائل، تم اچھا نہیں کر رہی ہو۔ اس طرح کے کئی میسیجز موبائل اسکرین پر جگمگا رہے تھے۔
बेवकूफ़, बदतमीज़, पता नहीं क्या समझता है खुद को। ओह माय फूड। अनाया हस्ती से बड़बड़ाई। क्या हुआ अनाया? समन को फ़ोन मिलाओ। काशान की आवाज़ आई। जी भाई। अनाया ने समन का नंबर डायल करते हुए कहा। हेलो आपी। जी जी हम खैरियत से पहुंच गए हैं। जी आपी बस रास्ते में ही है जी आपी घर पहुँच कर सबसे बात करूँगी। जी अल्लाह हाफिज़। अनाया ने जैसे ही कॉल बंद की, फैसल की कॉल आने लगी। उसने कॉल काट दी मगर फैसल दोबारा कॉल कर रहा था। अनाया को शदीद गुस्सा आया। उसने मोबाइल चलती ही टैक्सी से बाहर फेंक दिया। कशान ने उसे हैरत से देखा मगर कहा कुछ नहीं। अचानक ही सामने से पुलिस वैन आती दिखाई दी। पुलिस वैन ने टैक्सी ड्राइवर को रोकने की को इशारा किया। पुलिस वैन ने कुछ एहलकार उतरे और उन्होंने टैक्सी के दरवाजे खोलकर ड्राइवर और किसान को उतरने का इशारा किया। किसान और ड्राइवर के उतरते ही पुलिस एहलकारों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये क्या, कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? नया ने घबराते हुए कहा। ओ बीबी, हमें इत्तला मिली है कि तुम तीनों चोर हो, वारदातें करते फिर रहे हो। एक एहलकार ने कहा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो इस शहर में नए हैं, किसान ने कहा। ओ बहाने बनाना बंद कर, बाकी बात थाने चलकर करना। एहलकारों ने उन्हें वैन में बिठाया और थाने ले गए। देखिए सर, आपको गलतफहमी। अनाया ने बोलते बोलते सामने देखा तो कांप कर रह गए। थाने के कमरे में कुर्सी पर फैसल बैठा मुस्कुरा रहा था। अरे इंस्पेक्टर साहब, यही है वो चोर लोग। फैसल जल्दी से बोला। एक्सक्यूज मी सर, ये झूठ बोल रहा है, हम बेकसूर है। ये शख्स पता नहीं कौन है और क्या बकवास कर रहा है, हम तो इसे जानते तक नहीं। किसान बोला। ओह हेलो मिस्टर, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि कौन हूँ मैं। फैसल ने नाया की तरफ देखते हुए किसान से कहा। नाया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। वो अपना सर थामे खड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बताया था ना कि कल रात मेरा नया मोबाइल कराची से चोरी हुआ है। ये लड़की 80,000 का मोबाइल लेकर हैदराबाद चली आई और वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की और उसका पीछा किया। मैं कॉल करके कह रहा था कि मेरा मोबाइल वापस करो मगर इन लोगों ने पकड़ जाने के डर से मोबाइल ही टैक्सी से बाहर फेंक दिया। फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। ये झूठ बोल रहा है, अनाया ने चीखते हुए कहा। वो रेली, फिर आप बताएंगी कि सच क्या है? फैसल अनाया को देखते हुए बोला। अनाया का दिल जाकर फैसल का सर फाड़ दिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा नुकसान पूरा करके दे, मुझे बस 80,000 दिलवाएं। फैसल संजीदगी से बोला। 80,000? किसान की आंखें हैरत से फैल गई। जब हमने कुछ किया ही नहीं तो किस बात के पैसे दे तुझे? किसान का दिमाग घूम रहा था। ओए, हर चोर यही बोलता है कि उसने चोरी नहीं की। इंस्पेक्टर गुस्से से बोला। और 2-3 हवालात की हवा खाएगा ना तो सब मानेगा। डालो इसे हवालात में। इंस्पेक्टर ने किसान की तरफ इशारा करते हुए कहा। नहीं नहीं, मेरे भाई को छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया। प्लीज़ भाई को नहीं, प्लीज़ मेरा यकीन करें, यह शख्स झूठ बोल रहा है। नया चीखते चीखते रोने लगी। ओ बीबी, जाओ जाकर पैसों का या अपील का इंतज़ाम करो। ये रोना धोना भाई जाकर करो। किसान को लाकर किया जा चुका था। अनाया ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। ओके इंस्पेक्टर साहब, मैं चलता हूँ, जब पैसे मिले तो मुझे बता देना। फैसल ने इंस्पेक्टर से मजाक करते हुए कहा। फैसल ने एक नज़र नाया को देखा और बाहर निकल गया। नाया तेजी से फैसल के पीछे भागी। थाने से बाहर निकलते ही नाया ने एक जोरदार थप्पड़ फैसल को रसद किया। बेशरम घटिया इंसान, क्या समझते हो तुम इस तरह की नीच हरकतें करके? अभी नाया की बात पूरी ना हुई थी कि फैसल ने यकदम नाया को बाजू से पकड़ा और गाड़ी में धक्का दिया। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। नाया की चीखों पुकार जारी थी। फैसल ड्राइविंग सीट पर आया, गाड़ी को लॉक किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अनाया पागल हो चुकी थी। वो अपने हाथों से कभी गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती, कभी फैसल को मारती। फैसल के लिए ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। उसने एक झटके से गाड़ी रोकी, गाड़ी की बैक सीट पर पड़ा एक बैग उठाया और इसमें से हथकड़ी निकाली। अनाया के दोनों हाथ पकड़े और पीछे की तरफ करके हथकड़ी लगा दी। गाड़ी स्टार्ट कर दी। घटिया इंसान, छोड़ो मुझे, मैं तुमसे डरती नहीं, छोड़ो मुझे। अनाया सारे रास्ते चीखती चिल्लाती रोई मगर फैसल खामोशी से ड्राइव कर रहा था। गाड़ी एक होटल के सामने रुकी। फैसल गाड़ी से उतरा, अनाया को गाड़ी से निकला और होटल के अंदर ले गया। अनाया की चीखों पुकार होटल में
بھی جاری تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ہوٹل بھی فیصل کا ہے اور پورا اسٹاف فیصل کے حکم کا پابند ہے۔ فیصل عنایہ کو ہوٹل کے کمرے تک لے گیا اور اسے بیڈ پر پھینکا۔ عنایہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ابھی تک لگی ہوئی تھی۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ فیصل واش روم چلا گیا شاور لے کر۔ جب وہ باہر نکلا تو بھی عنایہ اونھے منہ بڑی رو رہی تھی۔ دروازے پر نوک ہوا۔ "یس کم ان" فیصل نے جواب دیا۔ "سر واٹ وڈ یو لائک ان لنچ" اندر آنے والی لڑکی نے پوچھا۔ "ایک پلیٹ بریانی اور چکن کڑھائی" فیصل نے تسلی سے جواب دیا۔ "اور سر میم کیا لیں گی" لڑکی نے بیڈ پر اونھے منہ پڑی عنایہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "میم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ جائیں" فیصل نے بے رخی سے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ فیصل نے سکون سے کھانا کھایا اور عنایہ کو مکمل اگنور کر رہا تھا۔ فیصل نے پاکٹ سے موبائل نکالا اور تھانے کا نمبر ڈائل کیا۔ "ہیلو جی انسپکٹر صاحب، کیا بنا میرے کیس کا؟ کب تک ملیں گے مجھے پیسے" عنایہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ "ارے انسپکٹر صاحب، اتنی آسانی سے وہ چور کا بچہ نہیں مانے گا۔ آپ ٹارچر سیل میں شفٹ کریں اسے، میں بھی وہیں ہوں فیصل کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ عنایہ چیخنے لگی۔ "نہیں نہیں پلیز نہیں فیصل پلیز" فیصل نے جلدی سے کال بند کی۔ عنایہ کے پاس پہنچ کر اسے سیدھا کیا، اس کی ہتھکڑی کھولی۔ عنایہ نے فیصل کے آگے ہاتھ جوڑے۔ "پلیز میں آئندہ تمہاری ہر بات مانوں گی، میرے کشان بھائی کو چھوڑ دو پلیز پلیز رحم کرو مجھ پر پلیز فیصل پلیز" عنایہ کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ "تم حکم کرو جان" نے فیصل آج تمہارے منہ سے اپنا نام پہلی بار سنا ہے، کہو تو جان دے دوں" فیصل نے عنایہ کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ "مجھے کشان بھائی کے پاس لے چلو پلیز" عنایہ نے پھر درخواست کی۔ "پلیز مجھے کشان بھائی کے پاس جانا ہے" عنایہ نے پھر درخواست کی۔ "اوکے، پہلے کھانا پھر باقی باتیں" فیصل نے عنایہ سے نرمی سے کہا۔ "نہیں بس مجھے کشان بھائی کے پاس لے چلو" عنایہ نے رونا بند نہیں کیا تھا۔ "اوکے نا یار، پہلے کھانا تو کھا لو، شام کے 6 بج رہے ہیں اور تم اوکے مزید ایڈونچر پر تلی ہوئی ہو" فیصل نے نرمی سے کہا۔ "میرے کشان بھائی کو" عنایہ کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ فیصل نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ "شش، ایک دم خاموش، ایک دم چپ عنایہ، ابھی تک کشان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا ہے، بٹ اگر تم نے میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا تو شاید ہم کشان سے ملنے ہاسپٹل جائیں آگے تم خود سمجھدار ہو" فیصل نے سنجیدگی سے کہا۔ عنایہ خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ فیصل کو دیکھتی رہ گئی۔ "میں نے رات ہی تم سے کہا تھا عنایہ کہ میں محبت اور نفرت دونوں میں جنونیت کا قائل ہوں۔ ہمارے نکاح کے بعد میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مجھ سے دور مت جانا، تم مجھے بنا بتائے کراچی سے نکلی" فیصل کا لہجہ تلخ ہوا۔ "میں صرف اپنے ماموں سے ملنے آئی تھی" عنایہ نے بے چارگی سے کہا۔ ڈھنگ سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتی میری شیرنی" فیصل نے عنایہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ "میں نے تمہیں کہا کہ موبائل آف نہ کرو، تم نے اس کو بھی توڑ دیا" عنایہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ "آئی ایم سوری پلیز" عنایہ نے لرزتے وجود کے ساتھ جواب دیا۔ "عنایہ، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں، بٹ اتنا یاد رکھنا کہ تم مجھ سے دور بھاگو گی تو انجام کی ذمہ دار خود ہوگی" فیصل نے سختی سے کہا۔ "بہتر یہی ہے کہ میری عنایہ کو مجھ سے دور نہ کیا جائے، ورنہ میرے پاگل پن کی داغ خطرناک ہوگی تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، سمجھ گئی نا" فیصل نے عنایہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جی" عنایہ نے کانپتے وجود کے ساتھ جواب دیا۔ "گڈ گرل" فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا آ چکا تھا۔ عنایہ نے کھانا کھایا۔ وہ صرف کشان بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ "عنایہ اٹھو چلیں" فیصل کی آواز نے اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ کہاں؟ عنایہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ "ڈرو مت، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہو، جہاں میرا دل چاہے لے کے جا سکتا ہوں اپنی کیوٹ سی وائف کو، اتنا حق تو بنتا ہے میرا" فیصل نے پیار سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے کہا۔ "ہم کشان بھائی کے پاس جا رہے ہیں نا" عنایہ نے جلدی سے پوچھا۔ "ہم کراچی جا رہے ہیں میری جان" فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "کیا نہیں پلیز مجھے کشان بھائی کے پاس جانا ہے" عنایہ کے آنسو پھر جاری ہو گئے۔ "عنایہ پلیز بات کو سمجھو، مجھے کراچی جانا ہے تو اپنی جان کو ساتھ لے کر جانا ہے، کشان مجھے دیکھ کر غصہ کرے گا اور میں اسے کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے سامنے تمہارا بھائی تمہارے شریف شوہر سے پیٹے" فیصل نے عنایہ سے پوچھا۔ عنایہ نے بے یقینی سے فیصل کو دیکھنے لگی۔ "کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو" "سوری مائی کیوٹ وائف، میں اپنی پیاری وائف کو تھانے نہیں لے جا سکتا، یقین کرو جتنی جلدی ہم کراچی پہنچیں گے اتنی جلدی کشان باہر آئے گا" فیصل نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تم انتہائی عنایہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر فیصل تیزی سے بولا۔ "میری شیرنی، ہم کراچی جا کر اپنی جنگ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اب چلیں"
अब चलें या कशान को जेल में और वक्त गुजारना है। अनाया गुस्से से पैर पकड़ती हुई कमरे से बाहर निकली। फैसल चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके पीछे चला। वो दोनों कराची पहुंच चुके थे। फैसल गाड़ी में अनाया को उसके घर की तरफ ले जा रहा था। अनाया को कशान भाई की फिक्र होने लगी तो उसकी आंखें फिर से नमदार हो गई। ओ कम ऑन यार, फिर से रोना? सीरियसली अनाया, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रहा हूँ। अब अगर एक भी आंसू अपनी खूबसूरत आंखों से गिरा तो अभी के अभी किसी भी गाड़ी के साथ मार दूंगा। फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया ने घूर कर फैसल को देखा और अपने चेहरे को रगड़ कर साफ किया। बदतमीज जाहिल इंसान, अब मेरे रोने पर भी पाबंदी लगाएगा? अनाया मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। कुछ कहा क्या मिसिस फैसल ने अनाया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कुछ नहीं, अनाया ने सख्ती से जवाब दिया और दरवाजे की तरफ से बाहर देखने लगी। यकीन करो अनाया, तुम मुझसे दूर जाती हो ना तुम दिल करता है। मैं बहुत तन्हा हूँ, सिर्फ तुमसे थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी अपनाया चाहता हूँ। तुम मेरी बीवी हो, मैंने तुम पर कोई हक नहीं जताया, ना ही तुमसे किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ। मगर नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं किस हद तक जाऊँगा मैं खुद नहीं जानता। फैसल बोल रहा था। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ कहोगी नहीं? फैसल ने आज से पूछा। काशान भाई कब आएंगे? अनाया ने बेबसी से पूछा। उफ तौबा है अनाया, तुम्हारा शोहर तुमसे दीवानगी की बातें कर रहा है और तुम होके अपने भाई को सोचे जा रही हो। बिलीव मी माय डियर वाइफ, इतना भी जालिम नहीं कि अपने साले साहब को कुछ होने दो। तुम्हारे घर पहुंचने के पूरे 30 मिनट बाद कशान घर पहुंचेगा। फैसल बोला। नायका घर आ गया था। वो गाड़ी से उतरने लगी मगर गाड़ी का दरवाज़ा लॉक था। दरवाज़ा खोलने नाया ने सख्ती से कहा। अभी दिल नहीं कर रहा यार कि तुम्हें जाने दूं। फैसल ने नाया को प्यार से देखते हुए कहा। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। नाया मजीद गुस्से से बोली। दरवाज़ा खोलो, मुझे जाना है। नायक को गुस्सा आने लगा। फिर कब मिलोगी? फैसल ने पूछा। पता नहीं, अब मुझे जाने दो, अनाया ने गुस्से से कहा। मैं कैसे रहूँगा तुम्हें देखे बिना, तुम्हें सुने बिना? फैसल ने प्यार से कहा। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? लाख खोलो। अनाया का गुस्सा बढ़ रहा था। एक शर्त पर फैसल संजीदगी से बोला। अब क्या? अनाया ने हैरान होकर पूछा। ये मोबाइल अपने पास रखो और जब मैं रब्ता करूँ तब तुम मुझसे बात करोगी। फैसल ने अनाया की तरफ एक नया मोबाइल बढ़ाते हुए कहा। क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, दरवाज़ा खोलो। अनाया ने साफ इनकार किया। फैसले में मोबाइल लेने का अंजाम वो देख चुकी थी। अब मोबाइल लेकर वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती थी। ओके एज यू विश, मत लो। फैसल ने मोबाइल पॉकेट में डालते हुए कहा। अनाया ने शुक्र अदा किया कि जान छुटी मगर फैसल के अदा किए गए अगले जमलों ने अनाया के होश उड़ा दिए। चलो अनाया सो जाओ, फैसल ने कहा और गाड़ी की सीट से टेक लगा ली, अपनी आंखों पर बाजू रख लिया। ओ हेलो, ये क्या मजाक है? दरवाज़ा खोलो, अनाया चीखी। सोने दो ना अनाया, रात के 12 बज रहे हैं, थक गया मैं, फैसल ने आंखों पर बाजू रखते हुए जवाब दिया। देखो बहुत मजाक हो गया, अब तुम हद से बढ़ रहे हो, अनाया चीखी। फैसल ने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाज़ा खोलो या मैं कहीं कुछ मार कर तुम्हारी गाड़ी का शीशा तोड़ूं। अनाया को शदीद गुस्सा आ रहा था। कोई और इंसान होता तो शायद अनाया इसका सर फोड़ देती मगर मुकाबिल फैसल था जिसकी जुनूनियत ने अनाया को खौफज़दा कर दिया था। वो जान चुकी थी कि फैसल जो कह दे वो करता भी है। उसे डर लगा था कि वाकई कहीं रात कार में ही ना गुजारनी पड़े जाए। अच्छा लाओ दो मोबाइल, अनाया ने मजबूर होकर कहा। फैसल टच से मस ना हुआ है। ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अनाया जी की। फैसल पर कोई असर ना हुआ। अनाया ने गुस्से से फैसल को झंझोड़ते हुए कहा। पागल इंसान, मोबाइल दो और दरवाज़ा खोलो कार का। फैसल मुस्कुराते हुए उठा और अनाया को मोबाइल पकड़ाते हुए बोला। याद रखना इस बार कोई चालाकी नहीं। फैसल ने लॉक खोला और अनाया तेज़ी से बाहर निकल गई। सुबह 9 बजे अनाया की आँख खुली। इतवार का दिन था। बाहर लॉन्च में अम्मा बाबा और कशान भाई सर पकड़े बैठे थे। सामान आपी कुछ किचन में थी। अनाया भी किचन में आ गई। क्या हुआ आप भी सबको? अनाया ने पूछा। क्या बताऊँ अनाया, आज फूफो और यासु इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं। क्या? अनाया ने हैरत का इजहार किया। यासु अनाया का मंगेतर था
اور دونوں ہم عمر تھے اور دونوں کی دوستی بے مثال تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں کی بات بچپن میں طے کر دی گئی تھی۔ پھوپھو بہت سافٹ نیچر کی مالک تھی۔ پھوپھا کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یاسر کی پرورش کی تھی۔ وہ لوگ انگلینڈ سے آج واپس آ رہے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو نایا خوشی سے جھوم اٹھتی، مگر اس وقت جو حالات تھے انہوں نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ نایا کی نظر موبائل پر پڑی تو 25 میسج ریسیو لکھا ہوا تھا۔ اس نے میسیجز اوپن کیے۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، گڈ مارننگ، ویٹ فار یور رپلائی۔ کہاں ہو انایا؟ رپلائی ملے گا؟ اوہ پلیز رپلائی یار، بہت برا کر رہی ہو تم۔ میسیجز پڑھ کر ابھی انایا سوچ ہی رہی تھی کہ کیا لکھے کرتے ہی تبھی ڈور بیل بجی۔ میسیجز پڑھ کر ابھی انایا سوچ ہی رہی تھی کہ تب ہی ڈور بیل بجی۔ نایا باہر آ، پھوپھو آئی ہیں۔ سمن آپی انایا کو بلا رہی تھی تو پھوپھو یاسر سے ملنے چائے کا دور چلا۔ نایا برتن دھونے کچن میں گئی تو پیچھے پیچھے یاسر بھی چلا آیا۔ ہیلو انایا، خیریت ہے؟ نو لفٹ کا بورڈ کیوں لگایا ہوا ہے تم نے؟ یاسر نے چکتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، انایا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ یاسر نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ اتنے میں سمن آپی کچن میں داخل ہوئی۔ ارے یاسی، تم یہاں ہو؟ امی اور پھوپھو یاد کر رہی ہیں تمہیں، کوئی تنگ کرنے والا نظر جو نہیں آ رہا؟ ان کو سکون اچھا نہیں لگ رہا نا اس کمرے میں؟ آپی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ ہو، اڑا لیں آپی، آپ بھی میرا مذاق، بس ذرا نایا یا فری ہو جائے تو ہم دونوں سب کو ٹھیک کر دیں گے، کیوں انایا؟ یاسر نے نایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی جاؤ تم۔ انایا آنے والے وقت کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ انایا آر یو آلرائٹ؟ یاسر کو انایا کافی پریشان لگی۔ ارے یاسر، وہ انایا نے ابھی 2 ہفتے پہلے ہی کالج میں ایڈمیشن لیا ہے نا، تو بس وہ پڑھائی کا سوچ کر ہی پریشان ہو رہی ہے۔ آپی نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ارے بس اتنی سی بات میں ہوں نا انایا، پتہ ہے میں بھی ایسی کالج میں ایڈمیشن لے رہا ہوں، اسٹڈیز میں تمہاری ہیلپ بھی ہو جائے گی اور پک اینڈ ڈراپ۔ یاسر ابھی بول رہا تھا کہ انایا نے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ کر گرا۔ اوہ ہو انایا، دھیان سے، کانچ تو نہیں لگا تمہیں؟ یاسر نے فکرمندی سے پوچھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، انایا نے سر ہلا کر جواب دیا۔ یاسر پھوپھو کی آواز آئی۔ جی امی آیا۔ یاسر کچن سے نکل گیا۔ انایا کیا ہو گیا ہے؟ سنبھالو خود کو، ایسے ری ایکٹ کرو گی تو کتنی مشکل ہو جائے گی، پلیز سنبھالو خود کو۔ آپی نے انایا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ سب کو مار دے گا۔ آپی وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، پلیز آپی اس دلدل سے نکالو مجھے۔ انایا سمن کے گلے لگ کر رونے لگی۔ رات ہوئی تو انایا کمرے میں آئی، موبائل چیک کیا تو کوئی میسج یا کال نہیں تھا۔ انایا کو حیرانگی ہوئی کہ مقابل اتنا خاموش کیسے ہو گیا۔ اسے ڈر لگا کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ نہ ہو۔ اگلے دن انایا جلدی تیار ہوئی اور یاسر کو ساتھ لیے بنا ناشتہ کیے کالج چلی گئی۔ یاسر نے اسے کہا بھی تھا کہ صبح ساتھ چلیں گے، مگر فیصل کی جنونیت کا خیال آتے ہی انایا کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ کالج کے اندر داخل ہوئی تو گیٹ کے پاس ہی رابعہ مل گئی۔ کالج میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ انایا سے پوچھے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ فیصل کو مارا گیا تھا، پر اس نے نظر انداز نہیں کیا ہوگا، مگر یہ بات فیصل کے گروپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اب انایا نہیں، انایا فیصل کی حیثیت سے کالج میں آئی ہے۔ رابعہ اور انایا کلاس لینے چلے گئے۔ کلاس کے بعد انایا اور رابعہ گراؤنڈ کی طرف جا رہے تھے کہ سامنے سے یاسر آتا دکھائی دیا۔ رابعہ کینٹین چلی گئی جبکہ انایا کو وہیں رکنا پڑا۔ حد ہے انایا، ویسے میں تم سے شدید قسم کا ناراض ہوں، یاسر نے کہا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ انایا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا کہ کہیں فیصل نہ آ جائے۔ اوئے میں ادھر ہوں، تم یہاں وہاں کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ یاسر نے انایا کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ جلدی بولو، میں سن رہی ہوں۔ انایا جلدی کہاں سے ہٹنا چاہتی تھی؟ مجھے یہ بتاؤ کہ صبح مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی؟ مجھے صبح دیر ہو رہی تھی، انایا نے کہتے ہوئے نظریں اٹھائی تو رنگ افق ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر فیصل کے گروپ کا ممبر ساتھ کھڑا تھا جو موبائل پر شاید فیصل سے بات کر رہا تھا۔ انایا اور یاسر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے صبح دیر ہو رہی تھی، انایا نے کہتے ہوئے مجھے کلاس لینی ہے، تم بچکانہ باتیں مت کیا کرو میرے ساتھ۔ انایا جلدی سے بول کر چلی گئی۔ یاسر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ سارا دن کالج میں انایا کو یہ دھڑکا لگا رہا کہ ابھی کہیں سے فیصل آ جائے گا اور اس سے یاسر کے بارے میں پوچھے گا، مگر انایا کو کالج میں فیصل نظر نہیں آیا۔
نایا گھر پہنچی تو سب کھانا کھانے لگے تھے۔ آؤ آؤ بیٹا، بس تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ پھوپھو نے عنایا کو دیکھتے ہی کہا مجھے بھوک نہیں ہے۔ یاسر کھانا چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ کشان نے حیرت سے پھوپھو کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے پھوپھو؟ پتہ نہیں بیٹا، کالج ایڈمیشن کے لیے گیا تھا تو بتایا، بہت خوش تھا پہ شکر ہے پاکستان میں عنایا کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملے گا، مگر جب سے کالج سے آیا ہے موڈ آف کیا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے اب کوئی ایڈمیشن نہیں لینا۔ عنایا تمہیں پتہ ہے کیا بیٹا کیا ہوا ہے ایسے؟ یاسر کو تو اتنا غصہ آتا ہی نہیں۔ کیا ہوا کالج میں؟ پھوپھو نے عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں پھوپھو، میرے سامنے تو کچھ نہیں ہوا۔ عنایا گھبرائی، اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ کیا ضرورت تھی اسے یاسر سے تلخی سے بات کرنے کی۔ عنایا سمن آپی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عنایا کو آواز دی، جی آپی۔ عنایا نے جواب دیا، گڑیا مجھے بتاؤ آج یہ تمہارا اور یاسر کی کیا بات ہوئی ہے کالج میں؟ آپی نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں آپی، کیا بات ہونی ہے ہماری؟ عنایا نے صاف منہ کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں عنایا کہ آج کل تم بہت ٹینشن میں ہو، مگر جو بھی ہوا اس میں یاسر کا کوئی قصور نہیں، اسے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ آپی نے استفسار کیا۔ عنایا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آپی آپ جانتی ہیں نا کہ میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ میں نہیں چاہتی کہ یاسر کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ آپی فیصل بہت خطرناک ہے، وہ بالکل پاگل ہے آپی، بالکل پاگل، مجھے بہت ڈر لگتا ہے آپی، بہت ڈر۔ عنایا پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ عنایا سمن نے اپنی بہن کی حالت دیکھی نہیں گئی، وہ بھی عنایا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ رات کے کھانے پر بھی یاسر نہیں آیا، سب پریشان ہو گیا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں ابھی یاسر کو کان سے پکڑ کر لاتی ہوں، چلو عنایا تم بھی میرے ساتھ۔ سمن نے عنایا کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ عنایا بھی سمن کے ساتھ یاسر کے کمرے کی طرف چل دی۔ سیز فائر سیز فائر سیز فائر، سمن یاسر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی۔ اف اف آپی آرام سے۔ عنایا درد سے چلائی، آپی مت کریں پلیز، عنایا کو درد ہو رہا ہوگا نا؟ یاسر بیڈ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، عنایا کے معاملے میں حد درجہ حساس، چوٹ عنایا کو لگتی تو درد یاسر کو ہوتا۔ اوکے تمہارے کہنے پر چھوڑ رہی ہوں اسے یاسر، اب جلدی سے صلح کرو تم دونوں، سمن وارن کرتے ہوئے بولی۔ میں 2 منٹ میں آئی، یہ کہہ کر سمن باہر چلی گئی۔ ناراض ہو؟ عنایا نے یاسر سے پوچھا۔ نہیں، ہماری دوستی ہی کب تھی جو ناراض ہوں میں، یاسر نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرنا۔ عنایا کی حس سے مزاح بھڑکی۔ کیا؟ یاسر نے پوچھا۔ تم نا 10-12 دن اور کھانا مت کھانا، خرچہ کم ہوگا ہمارا۔ عنایا مسکراہٹ چھپانے کا ناکام کوشش کرنے لگی۔ اوف شکر ہے تم مسکرائی تو، جب سے آیا ہوں تمہاری ایک سمائل دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا یار۔ یاسر اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اتنے میں سمن آئی، اندر آتے ہی بولی، یاسر سوری بولا عنایا نے تمہیں، یا کان کھینچوں اس کے؟ نہیں نہیں آپی، کان پکڑ کر سوری بولا ہے میں نے سچی، عنایا معصومیت سے بولی۔ تینوں ہنسنے لگے اور کھانا کھانے چل دیے۔ اگلے دن یاسر کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، اس دن بھی فیصل کالج میں نہیں آتا۔ عنایا نے سکون کا سانس لیا، گھر آ کر موبائل دیکھا تو کوئی میسیج اور کال نہیں تھی۔ عنایا کو حیرانگی ہوئی، مگر ایک سکون تھا کہ جان بچی ہوئی ہے۔ عنایا اور یاسر ساتھ کالج جانے لگے۔ آج تیسرا دن تھا، مگر فیصل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ عنایا میں 1 بجے تک کالج کے گیٹ کے پاس تمہارا ویٹ کروں گا، پھر دونوں ساتھ ہی گھر چلیں گے، یاسر نے عنایا کو کہا۔ ٹھیک ہے، عنایا نے سر ہلا دیا۔ عنایا کی کلاس 12 بجے ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سامنے سے سعد آتا دکھائی دیا۔ بھابی، فیصل بھائی کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سعد نے عنایا کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ بھابی، فیصل بھائی کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، سعد نے عنایا کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ عنایا پریشان ہونے لگی، پہلے سوچا منع کر دے، مگر فیصل کی جنونیت کا سوچ کر ہی کانپ اٹھی۔ عنایا نے سعد سے موبائل لے لیا، سعد وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہے؟ عنایا نے موبائل کان سے لگاتے ہی غصے سے کہا۔ اف، میرے 3 دن کال یا میسیج نہ کرنے پر اتنا غصہ؟ فیصل معصوم سے لہجے میں بولا۔ بس کہہ دیا جو کہنا تھا تم نے، اب بائے۔ عنایا کو غصہ آیا۔ عنایا فون بند کرنے کی غلطی مت کرنا، اچھا نہیں لگے گا کہ آج سارا کالج تماشا دیکھے کہ میری اپنی بیوی کو گود میں اٹھا کر سب کے سامنے لے کر جاؤں، فیصل نے وارن کرتے ہوئے کہا۔ فون کیوں کیا ہے؟ عنایا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ موبائل کان سے لگا کر رکھو اور کالج گیٹ کے پاس آؤ، فیصل نے نیا حکم جاری کیا۔ کہ کیوں؟ عنایا مزید گھبرائی۔ اوکے تم وہیں رکو، میں آ کر تمہارے کیوں کا جواب دیتا ہوں، فیصل نے غصے سے کہا۔ نہیں نہیں پلیز، میں جا رہی ہوں کالج کے
कॉलेज गेट के पास अनाया काँप कर रह गई। गुड गर्ल, फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया कॉलेज गेट के पास पहुंच के अनाया सामने देखो, गेट के पास साथ खड़ा होगा। उसको मोबाइल वापस करो और गेट से बाहर निकलो। मैंने ड्राइवर और मुलाजमा को भेजा है, इसके साथ जल्दी से मेरे पास आ जाओ। क्या? अनाया को सर चकराता हुआ महसूस हुआ। देखो प्लीज़, मैं कल आ जाऊंगी, प्लीज़ अभी घर में किसी को बताकर नहीं आई। अनाया ने बेबसी से कहा। ठीक है अनाया, तुम मत आओ। किशान को दफ्तर से 2 बजे छुट्टी होती है और आज वो मेरा मेहमान होगा। तुम ना सही, किशान ही सही, घर फ़ोन कर देना। फैसल ने गुस्से से कहा। नहीं 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 प्लीज़, मेरी बात। अनाया कुछ कहना चाहती थी मगर मुंह बंद हो चुका था। अनाया ने टाइम देखा, 12:30 हो रहे थे। यासर ने क्लास से 1 बजे फ्री होना था। यासर उसका इंतज़ार करेगा। और मगर फैसल ने अगर कशाफ भाई को अगवा कर लिया तो उससे आगे वो कुछ सोच ना सके। उसने मोबाइल साथ को पकड़ाया और जाकर फैसल ने की भेजी हुई गाड़ी में बैठ गई। बीबी जी फैसल बीबी जी साहब इस कमरे में है। मुलाजमा ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। अनाया इस कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर का मंजर उसके लिए शौक था। फैसल कुर्सी पर बैठा था, उसके हाथ में एक पिस्टल था जिसे वो बहुत इत्मीनान से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ये पिस्टल तुम्हारे हाथ में क्यों है? अनाया ने कांपते हुए कहा। और तुम आ गई अनाया, तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? फैसल ने कुर्सी से उठकर अनाया की तरफ कदम बढ़ाया। कौन कौन किसकी बात कर रहे हो तुम? अनाया पीछे हटते हुए बोली। जा शट अप अनाया। फैसल कुर्सी से दौड़ा। अनाया सहम कर रह गई। फैसल प्लीज़, मैं तुम्हें बताने वाली थी कि वो यासर। और अनाया रोने लगी। एकदम चुप अनाया, तुम मुझे जो भी बताने वाली थी वो सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। वैसे शदीद गुस्से में था। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम सबके पास। अगर 2 दिन बाद भी वो लड़का मुझे अपने ससुराल में नजर आया तो अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? दूर रहे वो मेरी बीवी से। फैसल मजीद गुस्से से चीखा। वैसे कमरे से बाहर निकल गया। अनाया दरवाजे से लगी आंसू बहाने लगी। कमाल है, आप ही। अनाया घर नहीं पहुंची, पूरा कॉलेज खाली हो गया तो मैं आया, घर नहीं आई तो कहाँ गई वो? यासर ने फिक्रमंदी से समन से पूछा। वो यासर क्यों? वो अनाया की फ्रेंड है ना राविया, उसकी मदद की तबीयत ठीक नहीं, बताया था उसने मुझे, वहाँ गई होगी। आप ही ने बहाना बनाकर यासर को मुतमईन करने की कोशिश की मगर वो जानती थी अनाया कहाँ होगी। अनाया गुमसुम खड़ी थी कि मुलाजमा कमरे में आई। बीबी जी साहब आपका खाने पर इंतज़ार कर रहे हैं, मुलाजमा ने कहा। अनाया चुपचाप उसके साथ चलने लगी। मुलाजमा अनाया को कमरे का बताकर चली गई। अनाया कमरे में दाखिल हुई तो सामने खड़े कमरे में एक कुर्सी पर फैसल बैठा था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था। आओ आओ अनाया, बैठो, खाना खाओ। फैसल दोस्ताना अंदाज में बोला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे भूख नहीं फैसल, वो मुझे प्लीज़, वो मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अनाया डरते डरते बोली। कौन परेशान हो रहा होगा, घर वाले या घर में मौजूद बाहर वाला? हाँ, फैसल को फिर से गुस्सा आने लगा। अनाया सहम गई और चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खत्म हुआ तो फैसल ने मुलाजमा से चाय बनाने का कहा। फैसल बैठा मुसलसल अनाया को देख रहा था। अनाया को उसकी नज़रों से घबराहट होने लगी। वो खौफ ज़दा नज़रों झुकाए बैठी थी। अनाया, फैसल ने अनाया को मुखातब किया। जी जी। मैंने नज़र उठाए बिना जवाब दिया। तुमने मेरा हाल नहीं पूछा? 3 दिन से मैं बुखार में पड़ा था, एक कॉल भी नहीं की तुमने। मैं कहाँ हूँ? फैसल ने शिकवा करते हुए कहा। मुझे नहीं पता था। अनाया मुसलसल खौफज़दा थी। अब तो पता चल गया ना, अब पूछ लो। फैसल खड़ा होकर अनाया की तरफ बढ़ा। अनाया घबरा कर खड़ी हुई। क्या पूछूं? यही कि मैं कैसा हूँ, तुम्हें कितना याद किया, तुम्हें कितना मिस किया। पूछो ना। फैसल ने अनाया का बाजू पकड़े हुए बोला। फैसल प्लीज़। अनाया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की मगर फैसल की गिरफ्त काफ़ी मजबूत। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। फैसल पीछे हटा और कुर्सी पर बैठ गया। यस, फैसल बोला। मुलाजमा चाय लेकर आई थी, चाय ख़त्म हो गई। अनाया ने घड़ी की तरफ देखा, दोपहर के 3 बज रहे थे। अनाया ने फैसल को देखा कि शायद वो उसे घर जाने की इजाज़त दे दे। फैसल अनाया की बेचैनी समझता था। घर जाना चाहती हो? फैसल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने डरते डरते इस बात में सर हिलाया। ओके, ले जाऊंगा, लेकिन 3 दिन बाद। फैसल ने संजीदगी से कहा। अनाया ने सर उठाकर उसे देखा। फैसल बिल्कुल संजीदा था। अब मेरी बीवी मुसलसल 3 दिन से मुझे इग्नोर कर रही है तो इतनी सज़ा तो मिलनी चाहिए ना उसे कि अब वो पूरे 3 दिन सिर्फ मेरे पास रहे। फैसल जल्दी से बोला। नहीं फैसल प्लीज़ नहीं, अम्मी अब्बू आप ही सब परेशान होंगे, प्लीज़ ऐसा मत करें।
عنایا درخواست کرنے لگی، اوکے اب میری بیوی کا حکم ہے کہ میرے جاننا ہے تو بندہ ناچیز کیا کر سکتا ہے؟ فیصل مسکراتے ایک ساتھ بولا، چلو چلو چلیں۔ فیصل کار کی کیز اٹھاتے ہوئے بولا۔ عنایا بھی کھڑی ہو گئی، عنایا کا گھر آ گیا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترنے لگی مگر دروازہ لک تھا۔ اس نے بے بسی سے فیصل کی طرف دیکھا۔ فیصل پلیز۔ فیصل مسکرانے لگا، پلیز یہ دروازہ۔ عنایا دروازے کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں اسے دروازہ کہتے ہیں۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں میرا مطلب ہے کہ دروازہ لاک ہے، پلیز کھولیں اسے۔ عنایا نے نظریں جھکا کر کہا، ایک شرط پر۔ فیصل نے نرمی سے کہا، یہ رنگ پہن کر۔ فیصل نے ایک چھوٹی سی ڈبیا میں سے نازک سی ڈائمنڈ رنگ نکالتے ہوئے کہا، نہیں نہیں میں یہ نہیں لوں گی۔ عنایا نے انکار کیا، تو ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں 3 دن کے لیے تمہارے سسرال۔ فیصل نے کار سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں فیصل پلیز۔ عنایا نے جھٹ سے ایک ہاتھ آگے کر دیا۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے اسے رنگ پہنائی، اب تمہارے ہاتھ سے یہ کبھی نہ ہٹے۔ فیصل نے لاک کھولا، عنایا باہر نکلنے لگی تو فیصل بولا، یاد رکھنا عنایا۔ کیا؟ عنایا نے پیچھ کر پوچھا، صرف 2 دن۔ فیصل نے ایک بار پھر وارن کیا۔ عنایا تیزی سے کار سے نکلی اور اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ عنایا نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا، سمر نے دروازہ کھولا۔ عنایا کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ عنایا پلیز اندر، یاسر 100 مرتبہ پوچھ رہا ہے کہ عنایا کب آئے گی، سنبھالو خود کو، اس کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کرو، آپی نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ جی آپی، عنایا نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا اور اندر جانے لگی۔ عنایا یہ رنگ آپی نے حیرت سے عنایا کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی آپی یہ اسی پاگل نے دی ہے۔ عنایا نے رنگ اتارتے ہوئے کہا۔ عنایا نے رنگ اتار کر کالی بیگ میں ڈال دی۔ رات کو 10 بجے فیصل کی کال آئی۔ عنایا کا دل تیزی سے دھڑکا، اب کیا کہنا ہے اسے؟ عنایا نے سوچا، کال کاٹ دی۔ کال دوبارہ آنے لگی، عنایا نے کال دوبارہ کاٹ دی مگر وہ بھی فیصل تھا، ضد کا پکا۔ کال دوبارہ آنے لگی، عنایا نے کال کاٹ دی۔ کال پھر سے آنے لگی، ہیلو۔ عنایا نے کال اٹینڈ کی، کیا پوچھ سکتا ہوں کہ تمہاری پرابلم کیا ہے؟ فیصل انتہائی غصے میں تھا، میں سونے لگی تھی۔ عنایا نے سختی سے کہا، اوکے کل کالج پہنچو، پھر دیکھوں کیسے نیند اڑاؤں گا۔ فیصل نے غصے سے کال کاٹ دی۔ عنایا کو ڈر لگا اور وہ روتے روتے سو گئی۔ صبح عنایا اکیلی کالج پہنچی رابعہ کے ساتھ۔ وہ کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ سامنے فیصل اپنے گروپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے گھور کر عنایا کو دیکھا اور عنایا تیزی سے کلاس میں چلی گئی۔ عنایا رابعہ کے ساتھ لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی کہ اچانک ہی وہاں یاسر آ گیا۔ ہائے بے وفا لڑکی، آج پھر اکیلا چھوڑ آئی مجھے۔ یاسر عنایا کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ عنایا ڈر گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں فیصل نہ آ جائے۔ ایک انگلینڈ پلیٹ نوجوان کالج میں قتل، فیصل کی آواز لائبریری میں گونجی۔ عنایا، رابعہ اور یاسر نے پلٹ کر دیکھا، فیصل اور سعد یاسر سے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ فیصل کے ہاتھ میں چین تھی جسے وہ گول گول گھما رہا تھا، سعد کے ہاتھ میں شیشے کی ٹوٹی ہوئی بوتل۔ فیصل کی آنکھوں میں خون اتر تھا۔ لائبریری میں بھگدڑ مچ گئی، سب جانتے تھے کہ جو بھی فیصل کو روکے گا وہ بھی جان سے جائے گا۔ لائبریری میں صرف عنایا، فیصل، یاسر اور سعد تھے۔ اس سے پہلے کہ یاسر کچھ سمجھتا، فیصل نے یاسر کے پیچھے جا کر چین یاسر کے گلے میں ڈال دی اور اسے کھینچنا شروع کر دیا۔ نہیں نہیں فیصل نہیں، عنایا چیخی۔ فیصل کے سر پر خون سوار تھا، یاسر اپنے ہاتھوں سے چین کو پکڑ کر کھینچ کر ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا مگر فیصل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ عنایا مسلسل چیخ رہی تھی، پلیز فیصل چھوڑو اسے، فیصل چھوڑو اسے، پلیز فیصل مت کرو اسے، فیصل چھوڑو اسے۔ عنایا ہاتھوں سے فیصل کا بازو پکڑ کر کھینچ رہی تھی مگر فیصل کی گرفت سے یاسر کو بچانا عنایا کے لیے ناممکن تھا۔ سعد پلیز روکو فیصل کو، پلیز روک لو فیصل کو پلیز۔ سعد عنایا پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ فیصل پوری طاقت سے یاسر کا گلا گھونٹنے میں مصروف تھا۔ یاسر کا چہرہ درد کی شدت سے لال ہو رہا تھا، اس کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا۔ فیصل، فیصل پلیز، فیصل وہ مر جائے گا، فیصل ہوش میں آؤ، فیصل وہ مر جائے گا، فیصل چھوڑو، فیصل پلیز چھوڑو۔ وہ پوری لائبریری میں عنایا کی چیخیں گونج رہی تھیں، یاسر کی گھونٹی گھونٹی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ فیصل نہیں، فیصل چھوڑو اسے، فیصل پلیز۔ عنایا کی چیخیں لائبریری سے باہر سنی جا رہی تھیں مگر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کوئی فیصل کو روکے۔ فیصل نہیں، فیصل چھوڑو اسے، فیصل پلیز۔
فیصل نہیں، فیصل چھوڑو اسے، فیصل پلیز، عنایا کی چیخیں لائبریری سے باہر سنی جا رہی تھی مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ فیصل کو روکے۔ فیصل، فیصل چھوڑو اسے پلیز، اسے فیصل۔ عنایا چیختے چیختے ہوش کھونے لگی تھی۔ اچانک عنایا پیچھے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ عنایا، فیصل زور سے چیخا اور گھبرا کر یاسر کو چھوڑ کر عنایا کی طرف لپکا۔ عنایا کو ہوش آیا تو وہ کالج کے ایک کمرے میں بینچ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا سر فیصل کی گود میں تھا اور فیصل اس کے چہرے پر جھکا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ عنایا، فیصل ہولے سے بولا۔ عنایا نے فیصل کو دیکھا۔ عنایا کو کچھ دیر پہلے کا منظر یاد آیا تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ عنایا پلیز رونا بند کرو، آئی ایم سوری عنایا، اور مت رو مت، میں تمہیں اور روتا نہیں دیکھ سکتا، فیصل فکر مندی سے بولا۔ عنایا نے فیصل کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی مگر فیصل نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ عنایا پلیز کچھ کھا لو، کچھ بولو، عنایا پلیز کچھ بولو، تم لڑ لو، چیخ لو، مار لو مجھے، بٹ خاموش مت ہو پلیز عنایا۔ فیصل کی آنکھوں میں آج پہلی بار نمی بھر آئی۔ عنایا پلیز، تم جو کہو گی میں کروں گا، تمہاری ہر بات مانوں گا، پلیز، بٹ پلیز ٹاک ٹو می عنایا، فیصل پھر بھرائی آواز میں بولا۔ پانی، پانی، عنایا نے آہستگی سے کہا۔ ہاں یہ لو پانی۔ فیصل نے اپنے بیگ سے بوتل نکالی، عنایا کو سہارا دے کر اٹھایا تو اور بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ پانی پی کر عنایا کو یاسر کا خیال آیا۔ وہ فیصل سے پوچھنا چاہتی تھی مگر اس کی ہمت نہ بڑھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ فیصل بھی اس کے پیچھے آیا۔ عنایا چلتے چلتے کالج گیٹ کے پاس آئی۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں، فیصل اس کا ہاتھ پکڑ کر کار تک لے گیا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھے۔ عنایا کا گھر آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی کے دروازے کو دیکھا، وہ پھر فیصل پر نظر ڈالی۔ تم جا سکتی ہو عنایا، اب کی بار دروازہ لاک نہیں، فیصل کی آواز میں اداسی واضح تھی۔ عنایا تھکے ہارے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو اندر ایک اور طوفان اس کا منتظر تھا۔ لو آ گئی، پھوپھو نے عنایا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے یاسر، پھوپھو عنایا کی طرف لپکی اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ عنایا پھوپھو کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا مطلب، یاسر ابھی تک گھر نہیں پہنچا؟ عنایا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ کہاں ہے وہ کیا کہاں ہے، تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے تو نے اس کے ساتھ بول پھوپھو چلائی۔ پھوپھو مجھے نہیں پتا کچھ، عنایا نے فکر مندی سے کہا۔ جھوٹ بولو، لو ختم کرو اپنے اس ڈرامے کو جو اتنے دن سے تم نے لگایا ہوا ہے، بس مجھے میرا بیٹا چاہیے، ہم آج ہی چلے جائیں گے یہاں سے، بس تم مجھے بتا دو یاسر کہاں ہے۔ دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پھوپھو نے عنایا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ عنایا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے عنایا کو جلدی سے کمرے میں بھیجا اور پھوپھو کو سنبھالنے لگی۔ عنایا، یاسر کہاں ہے، سمن بھی عنایا کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ ابھی مجھے کچھ نہیں پتا، عنایا بری طرح رو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے آج کالج میں پیش آنے والا سارا واقعہ سمن کو سنایا۔ کشان نے کالج میں، ہسپتالوں میں، رشتہ داروں کے سب جگہ پتہ کروایا مگر یاسر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ پھوپھو کو بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ عنایا نے فیصل کا نمبر ڈائل کیا۔ زیر نصیب آج میری بیوی، فیصل ابھی بول ہی رہا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، عنایا نے فیصل کی بات کاٹ کر کہا۔ ریئلی، تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو، فیصل نے حیرانگی اور خوشی سے پوچھا۔ یقین کرو عنایا، آج میں بہت خوش ہوں، فیصل بول رہا تھا مگر عنایا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ڈرائیور بھیجو۔ اوکے، میں خود تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ فیصل خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فیصل کی کار عنایا کے گھر کے سامنے تھی۔ فیصل کی کال آئی۔ آ جاؤ مسز فیصل، آپ کے شوہر آپ کی آمد کے منتظر ہیں، فیصل نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ بس ویٹ 2 منٹ، عنایا نے کہا۔ عنایا
میں گئی وہیں سے تیز دھار چھری اٹھائی اور اپنے بیگ میں ڈالی۔ گھر میں کسی کو بنا بتائے وہ فیصل کی کار میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ عنایہ کچن میں گئی۔ سارے راستے فیصل سے اپنی محبت اور چاہت کا یقین دلاتا رہا، اس سے معافی مانگتا رہا۔ پتہ نہیں کیا بول رہا تھا، مگر عنایہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اس نے اپنے بیگ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ کار گھر کے پاس پہنچی تو چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ گھر میں قدم قدم پر باڈی گارڈز موجود تھے۔ چھتوں پر سنائپر تعینات تھے۔ سی سی ٹی وی کیمرے اور کونے میں کھڑا ایک باڈی گارڈ جو ڈوگ کی زنجیر تھامے کھڑا تھا۔ عنایہ کی گرفت اپنے بیگ پر مزید مضبوط ہو گئی۔ اس کو سرد موسم میں بھی پسینے آنے لگے۔ عنایہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فیصل ہنسنے لگا۔ ارے خیریت ہے میری شیرنی، بہت جلدی میں ہے۔ عنایہ نے کوئی جواب نہ دیا اور فیصل پی رہی تھی۔ فیصل بیٹھا ہوا عنایہ کا بدلا ہوا رویہ نوٹ کر رہا تھا، مگر اسے خوشی تھی کہ عنایہ اس کے گھر میں اپنی مرضی سے خوشی چاہیے۔ فیصل عنایہ سے فیصل کو پکارا، جی جانے فیصل۔ فیصل جلدی سے بولا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ عنایہ نے کہا، تو کہو نا، میں بھی تمہیں سننا چاہتا ہوں۔ فیصل عنایہ کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا، یہاں نہیں، اسی جگہ جہاں صرف میں اور تم ہو۔ میں اپنی محبت کا اظہار کسی ایسی جگہ کرنا چاہتی ہوں جہاں صرف میں اور تم ہو۔ عنایہ سکون سے بولی۔ فیصل نے حیرت سے عنایہ کو دیکھا۔ رات کے 9 بجے کار ایک ویران راستے سے گزر رہی تھی۔ بتائیے عنایہ، میں آج بہت بہت خوش ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور پا لوں گا۔ میرا بس نہیں چل رہا تمہارے لیے کیا کر دوں، تمہارا سارا میرے لیے۔ فیصل مسلسل بول رہا تھا، گاڑی روکو، عنایہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ فیصل نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی، مسکرا کر عنایہ کا ہاتھ تھام کر بولا، اگلا حکم سنائیں۔ عنایہ نے آہستگی سے ہاتھ چھڑایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ فیصل بھی باہر نکلا۔ یہ ایک گھنا جنگل تھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا، خوب اندھیرا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن ہونے کی وجہ سے کچھ دور تک روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آؤ فیصل، میں تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں، اسی لمحے کو ہم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ عنایہ سکون سے بولی۔ وہ فیصل کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ فیصل، جو اب تک عنایہ کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر حیرت میں مبتلا تھا، وہ تیزی سے آگے بڑھا اور عنایہ کو گلے سے لگایا۔ اسی لمحے عنایہ نے چھری فیصل کے پیٹ میں گھونپ دی۔ فیصل کی زوردار چیخ پورے جنگل میں گونجی۔ فیصل خون میں لت پت زمین پر پڑا۔ فیصل کے جسم سے خون نکل کر تیزی سے زمین میں پھیل رہا تھا۔ آہ آہ! فیصل کی زوردار چیخ پورے جنگل میں گونجی۔ فیصل خون میں لت پت زمین میں گرا۔ فیصل کے جسم کا خون نکل کر تیزی سے زمین پر پھیل رہا تھا۔ عنایہ یہ منظر دیکھ کر سہم گئی تھی۔ فیصل زمین پر درد سے تڑپ رہا تھا۔ فیصل کے خون کے چھینٹے عنایہ کے کپڑوں پر پڑے تھے۔ عنایہ کے ہاتھ پر بھی فیصل کا خون لگا ہوا تھا۔ عنایہ کو اور کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آنے والی کار سے ٹکرا گئی اور 9 سیٹر کار سے عادل اور تانیہ باہر نکلے۔ یہ کیا کیا تانیہ تم نے؟ عادل نے پریشان ہو کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ لڑکی پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہوگی، تانیہ نے گھبرائے ہوئے کہا۔ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ صبح ڈرائیونگ سیکھ لو گا۔ بٹ نہیں، تمہیں بھی رات کے وقت ہی گاڑی مارنے کا شوق تھا۔ اب بھگتو، عادل نے غصے سے کہا۔ بس تم اب شروع ہو جاؤ، میں نے جان کر تھوڑی نہ مارا ہے، تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ تانیہ نے عنایہ کی نبض چیک کی۔ یہ صرف بے ہوش ہوئی ہے، چلو ہاسپٹل لے چلتے ہیں، تانیہ نے کہا۔ ہاں بالکل، اس کے بعد تھانے چلیں گے، بیوقوف، عادل نے غصے سے کہا۔ پھر اب؟ تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اب کیا، گاڑی میں ڈالو، گھر لے کر ہوش میں لا کر معافی مانگ کر
भेज देंगे उसे, मुझे हॉस्पिटल थाने के चक्करों में नहीं पड़ना, आदिल ने कहा। आदिल और तानिया उसके 5 साला बेटी जोया कराची में रहते थे। आदिल इस्लामाबाद में जॉब करता था। 10 दिन की छुट्टी पर कराची आया तो बेगम की फरमाइश पर उसे ड्राइविंग सिखाने लगा ने निकल पड़ा। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से नाया को चोट नहीं लगी, सिर्फ डर और खौफ की वजह से बेहोश हो गई। रात के 2 बजे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आने वाला दरवाज़ा तोड़ना चाहता था। कशान ने दरवाज़ा खोला। आगे से साथ पुलिस के साथ खड़ा था। अनाया कहाँ है? बोल, कहाँ है? छुपाया है उसे? अनाया साथ ने कशान का गिरेबान पकड़ा हुआ था। अम्मी अब्बा समन भी शोर सुनकर बाहर आ गए। देखो बेटा, हम खुद बहुत परेशान हैं, नाया का कुछ पता नहीं। अब्बा ने बेबसी से कहा। देखे जी, आपकी बेटी कत्ल करके भागी है, वारंट गिरफ्तारी है हमारे पास। इसके इंस्पेक्टर साहब बोले। फक फक कत्ल नहीं नहीं, मेरी बेटी कत्ल नहीं कर सकती, वो तो बहुत मासूम है। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, नाया नहीं मार सकती किसी को। अम्मा चिल्लाते चिल्लाते रोने लगी। तलाशी लो घर की, इंस्पेक्टर ने एहलकारों को इशारा करते हुए कहा। घर की तलाशी लेने पर नाया न मिली तो पुलिस वाले किसान को पकड़ कर ले गए। नाया को होश आया तो वो एक कमरे में बेड पर थी। तानिया बैठी नाया को देख रही थी। हेलो, तानिया ने नायक की आंखों के आगे हाथ लहराते हुए कहा। तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? घर कहाँ है तुम्हारा? इतनी रात को जंगल में क्यों भाग रही थी? तानिया ने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। नाया सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि अगर वो इन लोगों को हकीकत बताएगी कि वो फैसल को मारकर भागी थी तो ये लोग उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। फांसी से बची भी गई तो फैसल के ग्रुप के लोग उसे मार डालेंगे। इसके पास एक ही रास्ता था बचा था, याददाश्त चले जाने का ड्रामा करना। मुझे कुछ नहीं याद, नाया ने सर पकड़ते हुए कहा। 3 दिन बाद आपके पेशेंट को होश आ गया है। वो किसी नाया का नाम ले रहे हैं। नर्स ने साद को इत्तला दी। क्या मैं फैसल से मिल सकता हूँ? साद ने जल्दी से पूछा। जी, हमने उन्हें आईसीयू के रूम में शिफ्ट कर दिया है, आप मिल सकते हैं, नर्स ने जवाब दिया। साद तेजी से रूम की तरफ भागा। नाया नाया फैसल मुसलसल फैसल नाया नाया फैसल मुसलसल नाया का नाम ले रहा था। फैसल, तुम ठीक हो ना? साद ने फैसल के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। नाया नाया फैसल मुसलसल नाया का नाम ले रहा था। फैसल, तुम ठीक हो ना? साद ने फैसल के बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। साद, नाया कहाँ है? फैसल ने दर्द से कराते हुए कहा। फिक्र ना कर फैसल, एक बार पता चल जाए इसका तो देखना क्या हशर। साद बोला। नहीं साद प्लीज़, वो मेरी ज़िंदगी है, जान है वो मेरी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो मेरी ज़िद है से मोहब्बत बन गई। साद प्लीज़ प्लीज़ साद, मुझे इससे मिलवाओ और दो प्लीज़, मैं मर जाऊँगा इसके बिना, मैं नहीं रह सकता। फैसल आज बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। साद की आंखों में भी आंसू थे। फिक्र ना कर फैसल, मिल जाएगी भाभी, पुलिस और हमारे ग्रुप के आदमी इसे जगह जगह तलाश कर रहे हैं, साद ने तसल्ली देते हुए कहा। साद, वो कब आएगी? बस एक बार मुझे इससे मिलवा दो, चलो मैं भी इसे ढूंढने निकलता हूँ। फैसल उठने की कोशिश करने लगा। फैसल मेरे भाई, तू आराम कर, मुझे पर यकीन कर, बहुत जल्द भाई थी तेरे सामने होगी। साद ने फैसल को लटाते हुए कहा। साद का मोबाइल बजने लगा। हाँ उमर बोल, साद ने कॉल अटेंड करते हुए कहा। यार, नया भाभी मिल गई, साद ने खुशी का इजहार किया। फैसल एकदम बेड से उतरने लगा। साद ने उसे ज़बरदस्ती लटाया। पुलिस ने आदिल के घर छापा मार कर नाया को गिरफ्तार कर लिया था। समन जेल में नाया से मिलने आई। क्यों किया नाया तुमने ऐसा? समन ने फिर आई आवाज़ में कहा। अभी इससे ने यासर को नाया कपकपाते लहजे में बोल रही थी। पागल लड़की, काश तुम थोड़ा सब्र कर लेती। समन अनाया की बात काट कर बोली। जानती हो, इसने तुम्हारे जाने के बाद यासर आया था, बुब्बो को साथ लेकर वापस इंग्लैंड चला गया और वो तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोल कर गया कि वो तुम सुन लेती तो शायद फैसल की जगह यासर को मारती। समन की बातों ने अनाया को शर्मिंदा कर दिया। 2 दिन बाद चलो बीबी, तुम्हारी जमानत होगी, अनाया को इतला दी गई। अनाया बाहर निकली तो फैसल को सामने मुस्कुराते देखकर उसके होश उड़ गए। अनाया कुर्सी पर बैठी थी और फैसल उसके कदमों में बैठा था। आज फैसल की आंखें नम थी। बहुत बुरा हूँ ना मैं, अनाया, फैसल ने बड़ाई आवाज़ में कहा। अनाया चुपचाप उसे देखती रही।
اب بھی یقین نہیں ہے نا مجھ پر، فیصل کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ عنایہ بہت دکھ دیے ہے نا میں نے تمہیں، زبردستی نکاح، زبردستی حق جتانا، زبردستی پاس بلانا، مگر اب اور نہیں، میں نے جان لیا کہ محبت میں زبردستی نہیں ہوتی، تم کہو تو بہت جلد ہی میں تمہیں ساتھ۔ فیصل کے رونے میں شدت آ گئی۔ فیصل پلیز۔ عنایہ نے فیصل کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ عنایہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی، فیصل کے گلے لگ کر رونے لگی۔ عنایہ کا گھر آ گیا۔ عنایہ اترنا چاہتی تھی مگر دروازہ لاک تھا۔ عنایہ نے فیصل کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں چاہت کے رنگ بھرنے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دروازہ کھولو۔ عنایہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ ایک شرط پر۔ فیصل نے دلکش مسکراہٹ سے جائے کہا۔ کیا؟ عنایہ نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ رخصتی کی ڈیٹ بتاؤ، فیصل ایک خمار سے بولا۔ عنایہ نے فیصل کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ گاڑی میں دونوں کے جاندار قہقہے گونج اٹھے۔ ختم شد۔ بہت ہی اچھی کہانی تھی۔ آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا، اور فرینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو ساتھ نیکسٹ ناول شیئر کروں گی۔ تب تک